تو کیا ہم ناز و نام میں پالے ہوئے اپنے لاڈلوں کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ان سخت مزاج ملائک کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال جی وقار سامعین اکرام، ہم میں سے ہر ایک کو اس زاویے سے اپنی ترجیحات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے اہل و عیال کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، ابدی خوشیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، لا زوال کامیابیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، یا جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے بہترین وسائل خرچ کر کے اپنی اولاد کو جو تعلیم دلوا رہے ہیں، کیا وہ تعلیم ان کو دین کی طرف راغب کرنے والی ہیں، یا ان کے دلوں میں دین سے بغاوت اور دین سے دشمنی کے بیج بونے والی ہے؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعویدار ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، جہنم کی اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی یعنی نافرمان آدمی، فاسق، فاجر، مشرک، کافر، اور پتھر یعنی وہ پتھر جو پوجے جاتے ہیں، یہ اس آگ کے ایندھن ہے. تو اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، تو اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے ملائک مقرر ہیں، ایسے داروغ مقرر ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا غلاظ شداد، سخت گیر، سخت مزاج ملائک ہیں، وہ اس پر مقرر ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ ملائک نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کریں کہ جس کا ان کو حکم ملا ہے. جو حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں ملتا ہے اس حکم کے وہ تابع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں. دی وقار سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ میں عام مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم بھی اپنے اہل و عیال کا برابر احتساب کرتے رہو.
اور ان کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ، اور اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس آگ کے ایندھن لوگ اور پتھر کے بت بنیں گے، اور وہاں سختگیر ملائکہ سے سابقہ پڑھنے والا ہے۔ اس سے پہلے تم اپنے احتساب سے خود کو اور اپنے متعلقین کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، ایمان کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے صفات کے ذریعے، اچھے عمل کے ذریعے۔ بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کو اور بحیثیت والد اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ مت سمجھو کہ ان کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری صرف ضروریات کی زندگی فراہم کرنے کی حد تک ہے، بلکہ بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کو اور بحیثیت والد اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ عزیز سامعین اکرام، ایک مومن کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کے حوالے سے تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ تم انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تم انہیں کس چیز سے بچانے کی فکر کرو؟ اپنے ان پیارے پھول جیسے بچوں کو کس چیز سے بچانے کی فکر کرو؟ جہنم کی آگ سے۔ اور اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرو جس سے ان کے قلوب و اذہان میں دین کی سمجھ بوجھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ آپ کا بچہ ہے، چھوٹے عمر کا ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں دین کی سمجھ بوجھ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جانی چاہیے۔ تم اس حوالے سے بھرپور کوشش کرو تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اس پر بڑے تندخو بہت ہی سخت مزاج ملائک مامور ہے۔ وہ ملائک، وہ فرشتے مجرموں کو جہنم میں جلتا دیکھ کر ان پر رحم نہیں کھائیں گے اور نہ ہی وہ ان کے نالہ و شؤون سے متاثر ہوں گے۔ تو کیا ہم ناز و نام میں پالے ہوئے اپنے لاڈلوں کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ان سخت مزاج ملائک کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال جی وقار سامعین اکرام، ہم میں سے ہر ایک کو اس زاویے سے اپنی ترجیحات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے اہل و عیال کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، ابدی خوشیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، لا زوال کامیابیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، یا جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے بہترین وسائل خرچ کر کے اپنی اولاد کو جو تعلیم دلوا رہے ہیں، کیا وہ تعلیم ان کو دین کی طرف راغب کرنے والی ہے، یا ان کے دلوں میں دین سے بغاوت اور دین سے دشمنی کے بیج بونے والی ہے؟ عزیز سامعین اکرام، اگر تو ہم اپنے اہل و عیال، اپنی اولادوں کو اور ان کے لیے ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے اور فکر آخرت سے آشنا کرنے کا باعث بنے، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ محبت کے نام پر ان سے ہم عداوت کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہمارا دین جو خیر خواہی کا دین ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں خود اس پر عمل نہیں، اور لوگوں سے خیر خواہی تو درکنار۔ عزیز سامعین اکرام، ہم اپنے آپ کے اور اپنے اہل و عیال کے بھی خیر خواہ ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے طرز عمل سے
جو دین ہمارا خیرخواہی کا دین ہے کہ اس میں ہر ایک کے لیے خیرخواہی ہے، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کے لیے بھی خیرخواہ ثابت نہیں ہو رہے، ہم اپنی بیویوں کے لیے بھی خیرخواہ ثابت نہیں ہو رہے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے بھی خیرخواہ ثابت نہیں ہو رہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم خیرخواہ ہیں اپنی اولادوں کے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرے اور ان کے صحیح حقوق ادا کرے۔ ان کے حقوق میں سے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ بہترین والدہ کا انتخاب، بچہ پیدا ہو جائے تو اچھا نام، ان کی پرورش، تعلیم و تربیت، یہ سارے والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک واقعہ جو اس حوالے سے مشہور ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں حاضر ہوتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، گرچہ بسیار تلاش کے بعد مجھے اس واقعے کی سند نہیں ملی ہے، لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ ساری باتیں درست ہیں، برحق ہیں۔ اس حوالے سے چند علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور شکایت لگاتا ہے، کیس درج کرتا ہے، لیکن وہ کیس اس کے دشمن کے خلاف نہیں ہے، وہ کیس اس کے اپنے بیٹے کے خلاف ہے۔ کیس یہ درج کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن لی، اور اسلامی عدالت کا یہ طریقہ ہے کہ جو کیس لائیں اس کی بات بھی سنی جائے، اور جس کے خلاف کیس درج ہو رہا ہے تو اس کو بھی بلایا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، دونوں طرف سے معاملات کی تحقیق کی جائے گی۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا کہ ہاں بیٹے، آپ کے والد کی طرف سے یہ شکایتیں ہیں، تو آپ اپنے والد کے حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے؟ تو وہ کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، ایک سوال میرا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے والد نے میرے خلاف کیس درج کیا ہے، تو ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بھی برابر کے حقوق دیے جائیں گے، آپ بھی بات کریں گے، آپ اپنی بات پیش کریں گے۔ عدالت میں تو ایسا نہیں چلتا کہ ایک شخص آ کر بس وہ شکایت لگائے اور اس کی بات سنی جائے، اور جس کے خلاف وہ شکایت ہو اس سے پوچھا بھی نہ جائے۔ ہم آپ کو مکمل جو ہے وہ وقت دیں گے، آپ اپنی بات رکھیں۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام میں صرف والدین کے حقوق ہیں اولاد پر، یا اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ کیا کیا حقوق ہیں؟ ان کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب کیا جائے، پیدا ہو جائے تو اچھا پیارا نام رکھا جائے، ختنہ کرایا جائے، عقیقہ کیا جائے، پرورش کی جائے، اچھی تعلیم دلوائی جائے۔ یہ سارے حقوق ہیں نا۔ جوان ہو جائے تو اچھے جگہ میں رشتہ ڈھونڈا جائے۔ کہاں میرے والد نے ان میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھی والدہ کا انتخاب کیا جائے، تو میرے والد نے جس سے شادی کی ہے وہ باندھی ہیں اور مجوسیاں ہیں، وہ دین سے دور ہیں، وہ دین جانتی نہیں ہیں، تو میری والدہ مجھے دین کی باتیں کس طرح سمجھاتی؟ تو میرا پہلا یہ حق بھی ادا نہیں ہوا۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اچھا نام رکھا جائے۔ جو میرا نام رکھا ہے وہ جول رکھا ہے، وہ جول گندگی کے کیڑے کو کہا جاتا ہے، جسے ہم پشتو میں گنگوٹ کہتے ہیں۔ یہ میرا نام رکھا ہے۔ نام رکھنا ہے تو اچھا نام ہو، انبیاء کے نام پر، تابعین کے نام پر، صحابہ کے نام پر، تبع تابعین کے نام پر۔ اس نے گندگی کے کیڑے کا نام میرا نام رکھا ہے، ختنہ نہیں کرایا ہے، عقیقہ نہیں دیا ہے، تعلیم و تربیت کی کوئی بندوبست نہیں کی ہے، جوان ہوا ہوں میرا رشتہ نہیں کرا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ساری باتیں سن لی، اور سن کے اس کو کچھ نصیحت کی بات بھی کہہ دی کہ ٹھیک ہے، اگر والدین حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تب بھی اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حقوق ادا کریں۔
اور اس کو کہا کہ آپ جائیے۔ پھر اس کے والد کو بلایا، کہا آپ نے اولاد کے حقوق میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا کیس یہاں سے خارج ہو رہا ہے، آپ جائیے، آپ کا کیس ہم درج ہی نہیں کرتے، آپ جا سکتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اولاد کے حقوق ادا کر لیتے، اب جو ہے آپ مطالبہ کر لیتے ہیں، کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام میں جہاں والدین کے حقوق ہے، ممبر و محراب پہ یہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں، علماء بیان کرتے۔ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا یہ چند کتابوں میں درج ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کی سند جو ہے نامعلوم ہے، لیکن اس میں جو بنیادی حقوق کا ذکر ہے وہ درست ہے، اس وجہ سے وہ بیان کرتے تھے۔ تو جب اولاد کی صحیح تربیت کی جائے گی اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو پھر یہ بڑے ہو کر عالم بنیں گے، عالم باعمل بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، مبلغ بنیں گے، امام بنیں گے، فقیہ بنیں گے۔ تاریخ بغداد میں واقعہ ہے امام ربیعہ رحمہ اللہ کا، اور یہ امام ربیعہ امام مالک کے استادوں میں سے ہے۔ امام مالک وہ شخصیت جنہوں نے 70 سال تک مسجد نبوی میں، مدینہ میں اور مکہ میں حدیث کا درس دیا ہے، اور یہ حسن بصری کے استاد بھی ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے والد عبد الرحمن بن فروخ اپنی جوانی میں یہ جہاد کے سفر میں شریک ہوئے، جہاد پہ نکل رہے ہیں اور اپنے گھر میں 30,000 اشرفیاں جسے دینار کہا جاتا تھا وہ رکھ دیے اور جا کے جہاد میں شریک ہوئے، ایک علاقہ فتح کیا، اس کے بعد پلٹے نہیں، اگلے علاقے کے لیے روانہ ہوئے، فتوحات جاری۔ ابھی کئی عرصہ گزرا، 27 سال بعد جب یہ اپنے گھر لوٹے ہیں، جب یہ جہاد پہ جا رہے تھے اس وقت بالکل کڑیل جوان تھے، داڑھی بالکل کھالی، اب داڑھی سفید ہیں، ضعیف العمر ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں آئے ہیں، لمبا واقعہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے کہ جاتے وقت میں نے 30,000 دینار، وہ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، کوئی معمولی رقم نہیں ہے، 30,000 سونے کے سکے میں نے آپ کے حوالے کیے تھے، اس میں سے کتنا خرچ ہوا ہے، کتنا باقی ہے، حساب میں۔ زوجہ محترمہ نے کہا وہ بالکل محفوظ جگہ پہ ہے، اس کی آپ فکر نہ کر، آپ کھانا کھائیے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، آپ مسجد میں جائیے۔ مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک عالم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسجد نبوی میں ممبر رسول پر تشریف فرما ہے، اور اس کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے، کاغذ قلم ہاتھ میں حدیث کی سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ شخصیت کون ہے، اور جب پوچھا گیا، اسے بتایا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، بہت خوش ہوئے۔ جب گھر آئے بہت خوشی تھی، اب یہ اپنے بیٹے کی خوشی پر اور اس کی تعلیم پر اور اس کے علم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس کی زوجہ نے یہ سمجھا کہ اب یہ بہترین وقت ہے کہ میں اسے 30,000 سونے کے سکوں کا حساب دوں۔ کہا آپ نے 30,000 سونے کے سکے دیے تھے؟ یہ تو نہیں پوچھا کہ 27 سال ہم نے کیسے گزارا، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں اس کا حساب دو۔ اس کا حساب آپ کا یہ فرزند ہے، یہ ربیعہ ہے، وہ 30,000 سونے کے سکے جو آج آپ کا بیٹا ممبر رسول پر تشریف فرما ہو کر اور مسلمانوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو حدیث کا درس دیتا ہے، وہ 30,000 سونے کے سکے، وہ دینار، وہ اشرفیاں میں نے اس کے تعلیم و تربیت پر لگائے ہیں، اس میں سے ایک سکہ بھی نہیں بچا۔ عبد الرحمن بہت خوش ہوئے کہ آپ نے میرا پیسہ بالکل برحق جگہ پر لگایا۔ میرے بھائیوں، جب بچوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے تو یہ بچے بڑے ہیرے ہیں اور یہ بہت ہی قیمتی ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ ایسا تحفہ ہے کہ اس تحفے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، لہٰذا اپنی اولاد کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تو دین کا مثال ہے کہ ایک دیندار نے اور ایک دیندار شخص پر جب پیسہ خرچ ہوا تو کتنے بڑے عالم بنے، اور ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
بچوں کی تربیت بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں صرف پڑھائیں گے، تربیت کے لیے اور بھی باتیں ہیں کہ آپ نے وہ سکھانی ہے۔ ایک تو لکھنا پڑھنا ہے نا، لکھنا پڑھنا ہم سکھائیں گے، لیکن لکھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ عادتیں ہیں، کچھ اچھی ہنر کی باتیں ہیں، وہ اچھے ہنر ہیں وہ بھی سکھائیں گے۔ ایک شخصیت گزرے ہیں خوشحال خان خٹک ان کا نام ہے، ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دستار نامہ۔ اپنی بچوں کو وہ سکھائیے اور اپنی بچوں کی ایسی تربیت کیجیے کہ وہ دستار کے مستحق بنے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں چھ دستار تڑی ہزار دی، چھ دستار تڑی ہزار دی، دستار سڑی پشمار دی۔ جو دستار پگڑی باندھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اس کے مستحق ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، پہلے گزرے ہیں خوشحال خان خٹک۔ اس کتاب میں اس نے 20 ہنر اور 20 ایسی عادتیں لکھی ہیں کہ جن کو یہ سکھائی جائیں اور جن کو یہ پڑھائی جائیں، جن کے ذریعے ایک انسان کی تربیت کی جائے تو وہ ایک اچھا قائد بنتا ہے۔ قائد کیسے بنتا ہے؟ یہ ہنر سیکھ کر، اور اس میں جو اس نے ابتدا میں کہا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے، پھر علم کی بات ہے کہ علم سیکھے، لکھنا پڑھنا جانے، اور بہت ساری باتیں جو قائد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کچھ میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس دور سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتی ہیں، اس دور میں یا جدید دور ہے تو کچھ ایسے ہنر ہوتے ہیں جو پہلے زمانوں کے لیے ہنر تھے لیکن اس زمانے کے لیے نہیں ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جو پہلے زمانے میں مفید تھی، دنیاوی باتیں۔ دین تو ہمیشہ تر و تازہ ہیں، دین تو ہمیشہ تر و تازہ ہے، لیکن دنیا کے کچھ کسب، کچھ تجارت، کچھ ہنر ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دور بھی چلا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہنر ہیں، باقی جو ہیں اس میں ایسی باتیں ہیں جو بہترین باتیں ہیں۔ اگر کوئی وہ ہنر سیکھ لے، وہ اچھی عادتیں خصلتیں اپنے آپ میں لائے تو وہ مسلمانوں کا ایک اچھا قائد بن سکتا ہے۔ آج کا بچہ کل کا ایک بہترین قائد ہوگا، ایک بہترین عالم دین ہوگا، ایک مبلغ ہوگا۔